بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم میں سے وہ لوگ جو ملک سے باہر اکثر سفر کرتے ہیں انہیں ایک عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے، اور وہ تجربہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پاکستانی ایئرپورٹس پر قدم رکھتے ہیں انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کتنا گندہ ہے، اور جتنا جتنا وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل کے شہر کے اندر آتے ہیں، شہر کی وسیع سڑکوں سے، اور پھر وہ محلوں میں جاتے ہیں اور اندرون شہر جاتے ہیں، تو ان کا یہ تاثر پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر جگہ سڑکوں پر کچرا ہے، ہر جگہ سڑکوں پر کچرا ہوتا ہے، پانوں کی پیک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گاڑی سے ہاتھ نکالتے ہیں اور جو گاڑی میں رکھا ہوا کچرا ہے وہ اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں۔ گھروں سے باہر بھی کچرا لوگ اپنا باہر پھینک دیتے ہیں، دیواروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ پبلک ٹوائلٹ میں اگر آپ چلے جائیے، واش روم میں، تو وہ اتنا متعفن ہوتا ہے کہ وہاں اندر جاتے ہی آپ کے لیے گویا کہ ایک جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اگر کسی آپ تفریحی مقام پہ چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ گرچہ ڈسٹ بن بھی بہت سی جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جگہ جگہ کچرا ان سب جگہوں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے مسلمان ملک کے باسیوں کو کرنا ہوتا ہے، جن کے دین کی یہ تعلیم ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور جو صاف ستھرے رہنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ حضور تو اس درجے میں اس بات کو جا کے بیان کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے دین کا جو ہدف ہے، نصب العین ہے، وہ پاکیزگی ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، جنت میں وہ شخص جائے گا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا۔ تو اس درجے میں ہمارے دین میں پاکیزگی کی اہمیت ہے، اور جب اس کے احکام کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ احکام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا تعلق صفائی سے ہے۔ ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، غیر ضروری بالوں کو ہم صاف کرتے ہیں، ہم اپنے مونچھوں کے بال جو ہے وہ پست رکھتے ہیں، اس لیے کہ کھانے پینے میں جو کوئی گندگی اوپر لگی ہے، مونچھ کے اوپر کوئی غبار ہے، کوئی پسینہ ہے، وہ منہ میں نہ چلے جائے۔ ہم اپنے ناخن کاٹتے ہیں، ہمیں حکم یہ شریعت کا قانون ہے، میں کوئی فطرت کی بات نہیں بتا رہا، شریعت کا قانون بتا رہا ہوں کہ ناخن کاٹنے کا حکم ہے، اس لیے کہ ان میں گندگی ہوتی ہے اور جو پھر خوراک کے ساتھ جسم کے اندر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غسل جنابت ہے، یعنی ہمارے یہاں میاں بیوی کے تعلق کے بعد یا خواتین کے ایام سے فراغت کے بعد ان سارے مواقعوں کے اوپر غسل فرض ہے، لازمی ہے۔ تو ہمارے دین نے اس درجے میں پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے، اس کو دین کا ہدف بنایا گیا ہے، دین کا نصب العین بنایا گیا ہے کہ ہم پاکیزہ رہیں اور خدا کا قرب حاصل کریں۔ اور ہماری جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز، آپ دیکھیے کہ روزے کے اندر، حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، لیکن ہر روز جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم وضو کریں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے دین کا مزاج ہمیں بتاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا عملی رویہ کیا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اور اس زمین کی جو آخری چیز میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو صحت و صفائی ہے، اس پورے معاملے میں ہم اس درجے میں یعنی کہ وائلیشن کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان میں تو بہت لوگ جاتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں، سردیوں کا ویسے ہی موسم ہے، تو موسم بدل رہا ہے، چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں اور لوگوں کے اوپر ہی کام کرتے ہیں، یعنی کسی کے منہ کے اوپر کھانس دیا، کسی کے منہ کے اوپر چھینک دیا، اور نہ ماسک پہنتے ہیں۔ اول تو یہ کہ گھر میں بیٹھے، بیمار ہیں تو جانے کی ضرورت نہیں، اللہ گھر میں اجر دے گا، لیکن اگر چلے گئے ہیں جذبے سے تو خدا را ماسک پہنیں، اور یہ بھی نہیں کر رہے تو کم سے کم کھانستے اور چھینکتے وقت منہ پہ تو ہاتھ رکھ لیں۔ لیکن ان میں سے ہر حکم کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم اپنے دین کی روح کو سمجھتے ہیں، صفائی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ صفائی ہمارے ارد گرد ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔